داؤد سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے عاجزی کو قناعت میں قرار دیا ہے. یعنی انسان کی جو عاجز ہو کہ انسان بہرحال کسی کے سامنے عاجز نہ ہو, بے نیازی یعنی بے نیاز ہو, یعنی کسی کے آگے محتاج نہ ہو, تو کس میں قرار دے گا؟ قناعت کرو, یعنی بیلنس رکھو اور حدود رکھو, اسراف نہیں کرو قناعت میں, تو کبھی بے نیازی, تبھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کسی کے آگے محتاج نہیں ہوگے. لیکن لوگ جو ہیں وہ مال کے جمع کرنے میں بے نیازی ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو شاید میں بے نیاز ہوں گا. لیکن آپ کے سامنے لوگوں کے پاس دولت خزانے کھلے رہتے ہیں, لیکن بعض اوقات اپنے سر کے درد کو بھی ٹھیک نہیں کر پاتے. تو اسی لیے دولت جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے, انسان بہرحال جتنی خدا اس کو دے, جتنا وہ حلال ہو, اور بہرحال انسان اس کا صحیح استفادہ کرے. دولت وہی اچھی ہے, لیکن انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے ایسی دولت کا یا ایسے خزانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سارے محترم. اور خدا بھی ظرف دیکھ کے ہی دیتا ہے. قارون کا خزانہ کتنا تھا کہ جو ہے وہ خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ اونٹوں پر ہوتی تھیں, لیکن بہرحال کیا ہوا, قارون کا کیا نتیجہ نکلا, اور کہاں اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ گیا, اور پھر وہ کہاں چلا گیا. قارون کا خزانہ بس ایک فسانہ ہی بن کے رہ گیا. عزیزان محترم, تو بہرحال انسان کو بے نیاز ہونا ہے تو اپنی زندگی میں قناعت کرے, کوشش کرے کہ جتنے پر وہ بہتر گزارا کر سکتا ہے اسی پر رہے. اور ہمیشہ اگر انسان اپنے آپ کو بیلنس رکھے اپنے فائنینس کے مقابلے میں, تو کبھی اسے مشکل نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ہو, کل آپ کے پاس کم ہو, تو اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح جینے کے عادی نہیں بیلنس, تو کل آپ کو مشکل ہو جائے گی, تو آپ قرضے میں چلے جائیں گے, آپ کم میں زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہے. تو انسان اگر اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھے تو انسان بہت اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اب آپ اہل بیت کی زندگی دیکھیں, آپ اس گھر کی زندگی دیکھیں کہ کیا ان کو کسی چیز کی کمی تھی یا کوئی خزانوں کی کمی تھی, لیکن زندگی انہوں نے ویسے ہی گزاری کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اس دور میں رہتے تھے اور امام کیسے رہتے تھے. ایسا نہیں. گندم مولائے کائنات نے نہیں کھائی, جو ہمیشہ, اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ خوراک کھائی, کیونکہ جو رہبر ہوتا ہے اسے کم سے کم میں اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ رعایا امت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو, اور حقیقی لیڈر بھی وہی ہے کہ جو رعایا کے برابر زندگی گزارے تاکہ اس درد کو تو پہچانے. بڑی مستند سند کے ساتھ روایت بیان کرتی ہے کہ شخص جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام صلی علی محمد, امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام میں بہت مشکل میں ہوں, بڑی پریشانی ہے اور فاقہ الگ, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مقروض بھی ہوں. امام کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے بڑا سخت ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے اور وہ اس کے قرضے کو دور نہ کر سکے. یعنی امام نے عذر خواہی ایک طریقے سے کہ میرے ابھی بھی حالات اس طرح نہیں ہے, وہ بھالا لوٹ کے چلا جاتا ہے. جیسے ہی لوگ ہٹتے ہیں تو ایک منافق ہوتا ہے, کہتا ہے یہ دیکھو کیا بات ہے, ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے, اور ایک طرف کسی کا قرضہ بھی دور نہیں کر پاتے. تو اس شخص کو بڑا دل پہ یہ بات لگتی ہے, واپس مولا کی خدمت میں آتا ہے, کہا مولا فلانے نے ایسا کہا اور اس چیز نے میرے دل کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے, مجھے اپنی پریشانی بھول گئی ہے کہ اس نے آپ کے لیے کیسی بات کی ہے. تو امام نے اس کے لیے دعا کی, خدا تجھے بہت جلد فرج نصیب کرے, یعنی گشائش دے تجھے. پھر اپنے خادم سے کہا کہ جو ہمارے لیے گھر میں ہے وہ لے آؤ اور اس کو دے دو. تو وہ 2 جوہ کی روٹیاں لے آیا اور اس کو دے دی کہ دیکھو ہمارے پاس ابھی یہی ہے, جاؤ لے جاؤ, اس سے تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ لے کے چلا گیا. اب رستے میں لے کے جا رہا تھا, وسوسہ آیا کہ اب یہ 2 جوہ کی روٹیاں کیا کریں گی, میرا نہ قرضہ دور کر سکتی ہیں, نہ میرے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہیں. بہرحال جا رہا تھا تو رستے میں دیکھا کہ ایک شخص مچھلی بیچ رہا تھا
اور اس کی ایک ہی مچھلی بچی تھی، کوئی خرید نہیں رہا تھا. تو اس نے بہرحال دیکھا تو اس نے بولا کہ یہ ایک روٹی کے بدلے میں تو مجھے ایک مچھلی دے دے. تو اس نے بھی دیکھا کچھ نہیں ہے تو اس نے بولا چلو میں بھی روٹی لے لیتا ہوں اور ایک مچھلی دے. آگے گیا تو دیکھا ایک بقالی جو ہے وہ کچھ وہ بیچ رہا تھا کہ جس سے نمک، جس سے جو ہے وہ مچھلی کو پکایا جا سکتا ہے، کچھ اس کو سیکا. تو اس نے بولا یہ مجھے نمک اور یہ ساری چیزیں دے دے، یہ جو کی روٹی لے جا. اس نے بھی دے دی. اس نے بولا کہ بہرحال اب کیا کر سکتا. ابھی یہ گھر پہنچا تو اس نے بولا کہ بہرحال میں جو ہے وہ کچھ کرتا ہوں. تو اچانک سے وہ دونوں واپس آ گئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھائی یہ روٹیاں تو رکھ لے، یہ اتنی سخت ہیں، یہ ہمارے بچوں سے نہیں کھائی جاتی، ہم تجھے حلال کرتے ہیں جو مچھلی دی، جو باقی چیزیں دی، تو رکھ لے اپنے پاس. ابھی جیسے گیا اس نے دیکھا کہ چلو خدا کا شکر کیا کہ بہرحال یہ مچھلی تو یہ ہے، چلو میں اس کو بناتا ہوں اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. تو اس نے مچھلی کو دھویا اور صاف کیا اور جیسے اس کو کاٹا تو اس میں سے ہیرے مراوی جو ہے وہ اس کے اندر بھرا. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ اتنے زبردست جو اس میں سے جو ہے وہ ہیرے نکلے ہیں اندر سے، تو ابھی سوچ میں تھا کہ میں اسے کہاں بیچوں اور کیا کروں. تو امام کا پیغام آیا کہ ہم نے تیرے لیے گشائش کو پیدا کر دیا ہے، وہ روٹیاں تو ہمیں واپس دے دے، وہ ہمارے علاوہ کوئی کھا نہیں سکتا. بہرحال وہ جب انسان ان کو پہچانتا ہے تبھی مقام ملتا ہے. جس کی جتنی معرفت اس کے اتنے درجات ہیں. روزے عاشورہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ان کی معرفت کی ہے ان کے مقام بڑھتے چلے گئے. حبیب ابن مظاہر روزے عاشورہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی مولا سے سوال پوچھا ہے اور کہا کہ مولا میں اس لیے سوال نہیں پوچھ رہا کہ مجھے موت میرے سامنے ہو، میں اس لمحے میں بھی اپنی معرفت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا ابھی پوچھو. کہا مولا یہ بتائیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے، کیسے تھے. حبیب کا سوال ہے روزہ عاشورہ. معرفت یعنی آخری اپنی زندگی کے ظاہری زندگی کے لمحات میں بھی کیا معرفت حاصل کرنا چاہا. اب کاش بہرحال ہم ان سے سیکھیں اور ہمارے لیے بہرحال اصحاب سید الشہداء راستہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحوں میں معرفت حاصل کریں. تو امام نے یہی فرمایا کہ ابھی ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش میں نور کی حالت میں تھے. تو بہرحال اس مقام پر اس لیول پہ جانا، بعض اوقات بہرحال ہم اشعار پڑھ دیتے ہیں لیکن وہ اشعار علمی حسب سے بس ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ بہرحال اشکال ہوتا ہے اس میں. کہہ تو دیتے ہیں آگے سے بابا بھی پبلک کر دیتی، پھنس جائیں گے آخرت میں کھڑے ہو کے. بعض اوقات اس کی خیال رکھا کرے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں کہ جو ہماری مسلمات ہے نا اسے نہیں چھیڑنا چاہیے. اور ہماری مسلمات جو ہیں وہ توحید ہے. توحید کے لیے تو قربانی دی ہے امام حسین نے، ورنہ 18,000 عالم جھکے ہوئے تھے کربلا میں مگر امام حسین نے کسی سے مدد نہیں مانگی. بات وہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے، اتنی بلند آگ تھی کہ آگ میں جھونکنے کے لیے بہت پیچھے سے کچھ کرنا پڑ گیا. تو اس وقت جب حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ بتائیے. اور ایسا بھی نہیں، حضرت جبرائیل بھی خدا کی طرف سے آئے لیکن کیونکہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے ساتھ رابطہ، کہا نہیں وہ خود جانتا ہے، بہتر ہے، دیکھ رہا ہے. یہی کیا. اللہ نے اس آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی میں بھی بدل دیا. عزیزان محترم بہرحال یہ امام حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے. وادی ولایت ہے، وادی عشق ہے، اور عشق کی وادی میں شرط یہی ہے کہ گردن کٹوا کے اندر جانا ہے. تو اگر انسان اپنی گردن کو اس قابل کرے کہ یہ کل کو کاٹی جائے تو پھر انسان اس وادی میں داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی امام حسین کی وادی میں نہیں آیا. پہلا بھی شہید ہے تو اس کا بدن کوفہ کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے. وادی پہلی تھی، پہلا دروازہ کھولا ہے حضرت مسلم نے. بہرحال انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے. اگر چاہتا ہے کہ انسان بہرحال بے نیاز ہو تو اسے قناعت جو ہے وہ کرنی چاہیے.